ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ماہ صیام اور ماہ قیام ہم سے ایسے رخصت ہوا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. کچھ تراویحاں پڑھ کے سوئے ہوئے تھے، کچھ صبح روزے کی نیت کر کے سوئے ہوئے تھے، اور کچھ انتظار میں تھے. ایسے تو کوئی مہمان بھی بچھڑتا نہیں ہے جس طرح اس دفعہ ہم سے رمضان بچھڑا ہے. ایک وعدہ آپ اللہ سے کریں اور ایک آپ اللہ رب العزت سے کہیں کہ آپ ہم سے وعدہ کریں. اللہ رب العزت سے کہیں اے اللہ، آئندہ رمضان تک ہمیں تو زندہ رکھنا اور آئندہ رمضان کے روزے ہم رکھیں گے. کہو انشاءاللہ. ایک وعدہ آپ اللہ سے کر لیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو رمضان تک زندگی عطا فرمائے گا. قرآن کریم کی جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں لفظ قدر آیا ہے. ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ آیت لیلۃ القدر کے تناظر میں ہے، لیکن میں لفظ قدر کی بات کرنا چاہتا ہوں. قدر، اللہ بھی قدردان ہے. اللہ اپنے بندوں کی قدر کرتا ہے. اور قدر کیا ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ. میرے بندوں نے روزہ میرے لیے رکھا اور میں روزے کی قدر کرتے ہوئے اپنے بندوں کو یہ اجر عطا کروں گا کہ دنیا کی کسی کتاب میں اور دنیا کے کسی فرشتے میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ روزے کا اجر لکھ سکے. اس کا اجر میں عطا کروں گا. اور مفسرین فرماتے ہیں روزے کے اجر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ بروز قیامت جنت میں اپنے چہرے کا دیدار سب سے پہلے روزے داروں کو کروائے گا. ایک تو یہ اللہ ہماری قدر کرتا ہے، اور آج ہم یہاں آئے ہیں اللہ سے اپنی قدر منوانے کے لیے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ رمضان المبارک کے سارے روزے رکھتا ہے، صیام و قیام کا اہتمام کرتا ہے، اور پھر نماز عید پڑھنے کے لیے جاتا ہے، تو آسمان سے اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. تو یہ بھی قدر ہو گئی. اللہ ہماری قدر کر رہے ہیں.
لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی قدر کریں. وما قدر اللہ حق قدری، جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے بندے اس طرح قدر نہیں کرتے. اب میں بات ہو رہی تھی گاڑی میں جب میں آ رہا تھا، بارش ہو رہی ہے، بندے پتہ نہیں کیسے آئیں گے، کچھ نہیں آئیں گے، تو میں کہہ رہا تھا جس نے اللہ کے در پہ آنا ہے اس نے آنا ہی آنا ہے، چاہے اس سے زیادہ بارش ہو. اور اللہ کے فضل سے آپ آئے. آپ نے آج دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو گوشت کا بڑا شوق ہے، اس کو نماز عید گزر جائے کیونکہ ان کے نزدیک عید صرف گوشت کا نام ہے، ان کے نزدیک عید صرف بیف کا، مٹن کا اور باربیکیو کا نام ہے. اس لیے انہوں نے عید چھوڑ دی ہے. وہ گوشت کے پھٹوں کے اوپر لائنیں لگا کر مکھیوں کے پاس عید والے دن بھی کھڑے ہیں. لیکن آپ خوش نصیب ہیں، آپ نے اللہ رب العزت کی قدر کو جانا اور پہچانا، اور آپ بارش کے اندر بھی اور رحمت کے ان قطرات کو اپنے لباس کے اوپر لگاتے ہوئے اللہ کے حضور آئے. انشاءاللہ اگر آپ نے اللہ کی قدر کی ہے اللہ آپ کی قدر کریں گے. عید کا دن گزارنا کیسے چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ رمضان کے بعد شوال کا چاند نظر آنے کے بعد اللہ کے پیغمبر کس طرح عید کا دن گزارتے تھے؟ سب سے پہلے تو آپ وقت پر اٹھتے اور نماز فجر پڑھتے. ماشاءاللہ آپ سب نے پڑھی ہوگی. میں مسیت نماز پڑھن گیا تو میں ویکھیا آئے ہائے شیطان دا دا لگ گیا ہے. میں مسیتے وہ بندے ویکھے جنہاں فجر کدی نہیں چھڈی لیکن اج فجر انہاں دی رہ گئی. شیطان کا دا آج سے ہی چل گیا، شیطان آج ہی کامیاب ہو گیا. پورا رمضان جس کی فجر نہیں چھوٹی تھی اس کی آج فجر چھوٹ گئی. کیا فائدہ ہوا بھائی؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیا اللہ سے محبت کا انداز ہے؟ یہ کیا اللہ سے پیار کا انداز ہے؟ یہ تو شیطان کی چال کامیاب ہو رہی ہے. چاہیے یہ تھا کہ آپ کی آج کی روٹین بھی وہی ہوتی جو رمضان المبارک کی روٹین ہے. رمضان المبارک ہے کیا؟ انسان کی زندگی کا ایک رول ہے. اللہ رب العزت بتلاتے ہیں کہ زندگی اس طرح گزارنی ہے. ایک ماہ مکمل آپ نے نمازیں نہیں چھوڑی، اس کا مطلب ہے کہ آپ باقی 11 ماہ بھی نہیں چھوڑیں گے. آپ نے پورے 1 ماہ آپ نے فجر جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، اب بھی آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ 1 ماہ میں آپ کی تو روٹین بن گئی. 1 ماہ میں بندہ روٹین میں آ جاتا ہے، بندہ رول میں آ جاتا ہے. لیکن یہ کیا ہوا کہ آج بڑے بندوں نے فجر چھوڑ دی. مسجد میں گیا، مجھے بڑے بڑے نورانی چہرے نظر نہیں آئے فجر کے وقت، تو پتہ چلا کہ شیطان بندھا ہوا تھا. جو ہی شوال کا چاند نظر آیا وہ چھوٹ گیا اور اس نے اپنے بیلیوں کو پکا کر لیا. آج بھی ہوں آپ رل چلیے، بڑیاں تسی نمازاں نمازاں پڑھ رہی ہیں، آج ہوں تانوں موجاں کرائیے. بڑیاں نیکیاں کٹھیاں کر لیاں. رمضان چینیاں کہ نیکیاں تو ہو گئیاں نے نا بھی 11 مہینے آپ گناہ بھی کریے تو مکدیاں نے. جب یہ بندے کا نظریہ ہو تو پھر کیا فائدہ؟ پھر ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی. اصل قدر کرنے کا حق یہ تھا کہ نماز فجر باجماعت پڑھی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی روٹین تھی. آپ عید والے دن نماز فجر باجماعت ادا کرتے، نماز فجر ادا کرنے کے بعد اذکار کرتے، اذکار کرنے کے بعد گھر تشریف لے جاتے اور گھر میں جا کر جو سب سے خوبصورت جوڑا ہوتا وہ آپ پہنتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 جبے تھے، جبین آپ کے پاس 2 جبے تھے، وہ آپ نے رکھے تھے للجمعہ وللفطر والاضحیٰ وللوفود. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے لیے وہ جبے پہنا کرتے تھے. اللہ کے پیغمبر عید الفطر کے لیے، عید الاضحیٰ کے لیے وہ 2 جوڑے آپ نے رکھے تھے پہننے کے لیے. جب کوئی باہر سے وفد آتا اس کو ملنے کے لیے آپ جاتے تو وہ جوڑا پہن کر جاتے، جبہ پہن کر جاتے. تو اس سے معلوم ہوا کہ عید کے دن کی روٹین میں سب سے پہلے نماز فجر، اس کے بعد اذکار، اور اس کے بعد آپ نے گھر جانا ہے، نہانا ہے اور نہا کر کپڑے پہننے ہیں، اور کپڑے پہننے کے بعد پھر آپ نے وہ سنت کو زندہ کرنا ہے جو آج سنت ختم ہوتی جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے تو آنے سے پہلے آپ کھجوریں کھاتے
اور تاک کھجوریں کھاتے، 1 کھا لیتے، 3 کھا لیتے، 5 کھا لیتے، 7 کھا لیتے۔ آج کس نے سنت پہ عمل کیا ہے؟ آج کون ہے جو کھجوریں کھا کے آیا ہے؟ کئی کہتے ہیں میرا روزہ ہے، عید والے دن کیڑا روزہ تیرا؟ کچھ لوگوں کو تقویٰ چڑھا ہوتا ہے، وہ کون سا روزہ بھائی؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ یہ ہم میں ایک غلط کنسیپٹ چل پڑا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے جی، فجر عید الاضحیٰ پہ میں قربانی کے گوشت کے ساتھ روزہ افطار کروں گا۔ یہ سب غلط باتیں اور جہالت کی باتیں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نماز عید الفطر پڑھنے کے لیے آتے تو تاک کھجوریں کھا کر آتے۔ چاہیے یہ، چلو یہ تو گزر گیا، آئندہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی رکھے، دوبارہ عید الفطر آئے، آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ ایک پلیٹ میں کھجوریں ڈال لیں، کھجوریں ڈال کر اپنے بچوں کو بیٹا اٹھاؤ، ہمارے نبی کا طریقہ ہے کھاؤ کھجوریں، اپنی بیگم کو کھجوریں پیش کرو، اپنے والد محترم کو پیش کرو، اپنی والدہ محترمہ کو پیش کرو، گھر کے تمام افراد کو کھجوریں کھلاؤ، اللہ کے پیغمبر کی سنت کو زندہ کرو۔ تاک کھجوریں اللہ کے پیغمبر کھاتے اور کھا کے پھر آپ عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے۔ اور ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام آ رہے تھے تو آپ نے ایک بچے کو دیکھا جو رو رہا تھا، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ اس کے قریب گئے، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا اے اللہ کے محبوب پیغمبر، میری والدہ نہیں ہے، میرے والد بھی نہیں ہیں، میں یہ دیکھ کر پریشان ہو رہا ہوں کہ آج میرے ساتھ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے اس بچے کو اٹھایا، گھر لے گئے اور فرمایا عائشہ اس کو تیار کر دو، اور تیار کرنے کے بعد فرمایا بیٹا آج کے بعد محمد تیرا باپ ہے، عائشہ تیری ماں ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ ہمیں غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا خیال کرنا چاہیے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ عید الفطر خوشیوں میں منا رہے ہیں، ورنہ فلسطین کی آج حالت یہ ہے کہ عید والے دن بھی کچھ بچے چھوٹے چھوٹے اپنے والدین کے جنازوں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ آپ تو یہاں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ کے اوپر رحمت کے قطرات گرے ہیں، وہ بھی مظلوم لوگ ہیں بیچارے فلسطین کے، وہ بیت المقدس میں عید الفطر پڑھنے کے لیے آئے، ان پر گولے برسائے گئے، ان پر گولیوں کی بارش ہو رہی ہے۔ ہمیں اللہ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں امن دیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ اللہ ان کی، ہم مجبور ہیں، بارڈروں کی بندشیں ہیں، ہم جا نہیں سکتے۔ شریعت کا قانون یہ ہے کہ حاکم وقت کی سرپرستی میں جہاد ہوتا ہے۔ اگر آج عمران خان صاحب اعلان کر دیں فلسطین کے لیے نکلو، تو اللہ کے فضل سے ہم سب سے پہلے نکلیں گے، ہم اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے نکلیں گے، کیونکہ یہ قانون ہے، حاکم وقت کی سرپرستی کے بغیر ہم کیسے نکل سکتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں اس مشکل گھڑی میں فلسطین کے اپنے بھائیوں کو یاد رکھنا چاہیے، ان کو دعا میں یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ان مظلوموں کی مدد فرمائے، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہ سب کی مدد فرمائے، اور اپنے معاشرے کے اندر جتنے غریب لوگ ہیں، جتنے یتیم، خاص کر آپ نے یتیموں کا آج خیال کرنا ہے، خاص کر آج کے دن آپ نے یتیم بچوں کے سر پر دست شفقت رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا، فرمایا قیامت کے دن میں اور یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ آج کے دن ہم نے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، یتیموں کا بھلا کرنا ہے، اپنے بچوں کو جتنی عیدی دینی ہے اتنی یتیموں کو عیدی دینی ہے، اتنی عیدی ان بچوں کو دینی ہے جن کے سر کے اوپر ان کے باپ کا سایہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین میں یہ بھی تھا کہ آپ آتے تو تکبیرات پڑھتے آتے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے۔ آج میں واہ جوڑ لایا پر تسی پھر بھی ٹس تو مس نہیں ہوئی،
پتہ نہیں ہے نہ ڈر دے جے تکبیرات تو بھی تکبیرات نے کہ توپاں نے تکبیرات پڑھتے رہنا چاہیے. آپ کو اب بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے, آپ کو اب بھی تکبیرات پڑھنی چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. وقت گزر گیا, اللہ جانتا ہے حالات بدل گئے. ہمارے ملک میں ہماری گلیوں میں آج آپ کو گانے گونجتے نظر آئیں گے, آج آپ کو ڈھول گونجتے نظر آئیں گے. ہائے وائے ناکامی چاہیے یہ تھا کہ آج تکبیرات گونجتی لوگ جہاں سے گزر. اور میں نے وہ وقت دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے جو بڑے بزرگ ہوتے تھے ان کی یہی عادت, وہ چلتے پھرتے تکبیرات پڑھتے رہتے. ہماری بڑی مسجد کے جو خطیب تھے پہلے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ, میں نے انہیں دیکھا وہ چلتے پھرتے بازاروں میں اونچی آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے. آج ہم گانے کے لیے تو شرم نہیں کرتے, آج ہم زبان سے دوڑا پڑھنے کے لیے شرم نہیں کرتے, اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اب مسجد میں گھبرا جاتے ہیں. مسجد میں بھی ہمیں بار بار کہنا پڑتا ہے بھائی تکبیرات. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین یہ تھی, آپ آتے تو تکبیرات پڑھتے آتے, جاتے تو تکبیرات پڑھتے جاتے. اور روٹین آپ بدل لیتے, رستہ بدل لیتے, جہاں سے آئے وہاں سے نہیں جانا اور رستے سے جانا. اس میں حکمت یہ ہے آپ جہاں جہاں سے گزرتے جائیں گے تکبیرات پڑھتے جائیں گے, وہ در و دیوار گواہ ہوتے جائیں گے. کل قیامت کا دن ہوگا جب آپ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو یہ مدینہ کون کی گلیاں آپ کے لیے گواہیاں دیں گی, یا اللہ یہ بندہ تیری تکبیرات کے ترانے بلند کر رہا تھا. جیسی تکبیرات پڑھنی ہی نہیں, بولنا ہی نہیں, پھر نہ گواہ کی میں بننا ہے. یہ گواہ تب بھی بنے گی نا جب ہم بآواز بلند پڑھیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین ہے. اللہ کے پیغمبر کی نماز نہیں جاتی تھی, آپ ظہر بھی پڑھتے تھے عید والے دن, آپ عصر بھی پڑھتے تھے عید والے دن, آپ مغرب و عشاء بھی پڑھتے تھے عید والے دن. خوشی اپنی جگہ, اللہ کی عبادت اپنی جگہ. سب سے بہترین شخص آج وہ ہے کہ جس کی کوئی نماز بھی نہ چھوٹے, 5 وقت کی نماز بھی پڑھے, عید کی خوشی بھی سیلیبریٹ کرے, انجوائے کرے. یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہمیں تحفہ ہے, عید ہے, اس کو خوب مناؤ, خوشی کرو. لیکن خوشی کا یہ عالم نہیں ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیں, اللہ کی عبادت کو بھول جائیں. اللہ ہمیں مکمل 5 وقت کا اور 12 ماہ کا نمازی بنا دے. آمین. 5 وقت کا اور بولو 12 ماہ کا, یا صرف 1 ماہ کا, 12 ماہ کا اللہ ہمیں پکا نمازی بنا دے. جو بندہ صرف رمضان میں نماز, میں سیدھی بات کرتا ہوں, مجھے ڈر نہیں ہے کسی کا, جو بندہ صرف رمضان میں نمازیں پڑھتا رہا اور اب اس نے چھوڑ دی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں, اس کو اس کی نمازوں کا کوئی اجر نہیں ملنا. آپ مثال پوچھیں, ایک بندہ نوکری کرتا ہے, 25 دن چھٹی کرتا ہے, 5 دن کام کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے پوری تنخواہ دو. کون پوری تنخواہ دے گا اس کو؟ ہر بندہ کہے گا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو, 5 دن مزدوری کرو اور مہینے کی تنخواہ مانگتے ہو. نہیں ملے گی, بلکہ تمہیں وہ 5 دن کی بھی نہیں ملے گی. جاؤ, ہمیں تمہارے وہ 5 دن کی بھی ضرورت نہیں, اب دھکے مار کے تمہیں نوکری سے نکال دیا جائے گا. 1 ماہ نمازیں پڑھتے ہو, 11 ماہ چھٹی کرتے ہو اور جنت مانگتے ہو. جنت اس کو ملے گی جو 12 ماہ کا 5 وقت کا پکا نمازی ہے. اگر ہم اپنے اللہ کے لیے اتنا وقت نہیں نکال سکتے, سیاستدان کے ڈیرے پر ایک بریانی کے ڈبے کے لیے 2 گھنٹے بیٹھتے ہو, سیاستدان کے ڈیرے پر ایک کوکا کولا پینے کے لیے پتہ نہیں کتنی دیر بیٹھتے ہو. جس مالک نے تمہیں آج تک اتنا کچھ عطا کیا اس کے لیے 10 منٹ نہیں نکالتے ہو. کوئی فائدہ نہیں اس شخص کی نمازوں کا جس نے صرف رمضان میں پڑھی بعد میں چھوڑ دی. اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا نمازی بنائے. اللہ ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی, کشمیری بھائیوں کی مدد فرمائے. خصوصی دعا ہوگی اور دعا کے بعد انشاءاللہ پھر آج کے پروگرام اختتام کو پہنچے گا. اور دعا کی اہمیت یہ ہے کہ یہ جو دعا اب ہم کرنے لگے ہیں, یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت اتنی بیان فرمائی. فرمایا ایسی عورتیں جو نماز نہیں پڑھ سکتی وہ بھی دعا میں شامل ہوں. یہ دعا اتنی اہم ہے.
جو عید الفطر کے خطبے کے بعد کی دعا ہے۔ آئیے مسلمان مظلوموں کے لیے، مجبوروں کے لیے اور بیواؤں کے لیے اور مقروضوں کے لیے، پوری دنیا کے تمام تر مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اللہ ان کے حال پر رحم کرے۔ بہت سارے ہمارے دوست بھائی بہنیں بیمار ہیں۔ ہمارا ایک پیارا بھائی ہاشم ہے، اس کی والدہ بیمار ہے، دیگر بھی ساتھی بیمار ہیں، اللہ پاک سب کو شفا دے۔ ابھی صبح صبح مجھے ایک شخص کا فون آیا، نوجوان تھا، رو رہا تھا، وہ کہا میری والدہ ابھی ہاسپٹل میں، ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں، آپ دعا کریں اللہ اس کو شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ میرے مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتیں گھروں میں ہسپتالوں میں اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ مقروضوں کے قرضے دور کر دے، اللہ پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما۔ میرے مولا کریم دکھی دلوں کے دکھ دور فرما۔ اللہ جو بھائی بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، اللہ جو بہنیں بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، اللہ جو بزرگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اللہ جو چھوٹے بچے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اللہ میری مجلس میں کوئی مقروض بیٹھا اس کے قرضے دور کر دے، کوئی پریشان آیا اس کی پریشانیاں دور کر دے، اللہ کو دکھی حال آیا اس کے حال کو درست کر دے۔ اللہ کو میری بہن بے اولاد اسے نیک نرینہ اولاد عطا فرما۔ اولاد کے خزانے تیرے پاس ہے، اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اللہ تیرے بڑے بندے بے اولاد ہیں جو تیرے سامنے روتے ہیں سسکیاں بھرتے ہیں، اللہ ہمیں یقین ہے تیرے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا، اللہ ان کو اولاد عطا فرما۔ اللہ ان کے گھروں میں رونقیں لگا دے، اللہ ان کی جولیوں میں لال ڈال دے۔ میرے مولا کریم ہمارے صیام و قیام اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہ ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ہم اپنے روزوں کی نیکیوں پر اتراتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارے اکیلے روزے جنت میں نہیں لے کے جائیں گے، اللہ جب تک تیری رحمت نہ ہوگی کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ یہ تو ہم پونجی لے کر آئے ہیں، کچھ روزے ہیں، کچھ تراویاں ہیں، کچھ نیک اعمال ہیں، اللہ ہمارے نیک اعمال کے ساتھ بھرپور اپنی رحمت ملا کے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اللہ ہمیں جنت عطا کر دے، اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما، اللہ بیت المقدس کو آزادی عطا فرما، اللہ یہودیوں کو تباہ و برباد فرما، اللہ اسرائیل کا بیڑا غرق فرما، اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں مظلوموں کی مدد فرما، اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما، اللہ کشمیریوں کی مدد فرما، اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما۔ میرے مولا کریم ہمیں ہر قسم کی آفات و وبا سے محفوظ فرما۔ اللہ میرے بھائیوں کی کھیتیوں میں، مویشی میں، مال میں، ان کی تمام کاشتکاری میں برکت ڈال دے، اللہ ان کی کاشتکاری کو وباؤں سے محفوظ فرما۔ میرے مولا کریم اس مسجد کو اللہ مینار نور بنا، اللہ یہاں دین کا کام لے لے ہم سے، اللہ ہم سے دین کا کام لے لے، اللہ ہمیں اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ میرے مولا کریم جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے، اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔